السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کی عمر شریف 40 سال کو پہنچی تو حسب معمول آپ ایک روز غار حرا میں تشریف فرماتے کہ دفعتاً ایک فرشتہ غار کے اندر آیا اور آپ کو سلام کیا اور پھر یہ کہا کہ اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس پر فرشتے نے پکڑ کر مجھ کو اس شدت سے دبایا کہ میری درد کی کوئی انتہا نہ رہی، اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور کہا اقرأ۔ میں نے پھر وہی جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے پھر دوبارہ مجھ کو پکڑا اور اسی شدت کے ساتھ دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ: آپ اپنے پروردگار کے نام کی مدد سے پڑھیے جو خالق ہے تمام کائنات کا، خصوصاً انسان کا جس کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے کہ آپ کا رب بہت ہی کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھلایا اور انسان کو وہ چیزیں بتلائیں جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے۔ بدن مبارک پر لرزہ اور کپکپی تھی۔ آتے ہی حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھ کو کچھ اوڑھاؤ۔ جب کچھ دیر بعد وہ گھبراہٹ اور پریشانی دور ہوئی تو تمام واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا اور یہ کہا کہ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ میری جان نہ نکل جائے، چونکہ وحی اور فرشتے کے انوار و تجلیات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر دفعتاً نزول ہوا، اس لیے وحی کی عظمت اور جلال سے آپ کو یہ خیال ہوا کہ اگر وحی کے ساتھ یہی شدت رہی تو عجب نہیں کہ میری بشریت وحی کے اس ثقل اور بوجھ کو نہ برداشت کر سکے یا بار نبوت سے مغلوب ہو کر فنا ہو جاؤں۔ چنانچہ اس آیات میں اسی کی طرف اشارہ ہے جس کا ترجمہ ہے اے محمد، ہم تم پر ایک ثقیل اور گراں کلام نازل کریں گے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ہمراہ لے کر ورقہ کے پاس گئیں اور کہا اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کا حال یعنی خود ان کی زبان سے سنیے۔ ورقہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا اے بھتیجے بتلاؤ کیا دیکھا؟ آپ نے تمام واقعہ بیان فرمایا۔ ورقہ نے جب آپ کا کلام سنا تو سنتے ہی حق کا یقین آ گیا کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے، اور ورقہ نے اس حق کا اعتراف کیا اور اس کو تسلیم کیا۔ ورقہ نے آپ کا تمام حال سن کر یہ کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا۔ کاش میں تمہارے زمانے پیغمبری میں قوی اور توانا ہوتا، جبکہ تمہاری قوم تم کو وطن سے نکالے گی، یا کم از کم زندہ ہی ہوتا۔ آپ نے بہت تعجب سے فرمایا کیا مجھ کو نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا ایک آپ ہی پر موقوف نہیں، جو بھی نبی اور پیغمبر آیا اللہ کا کلام اور اس کا پیغام لے کر آیا، لوگ اسی کے دشمن ہوئے۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں نہایت زور سے آپ کی مدد کروں گا، مگر کچھ زیادہ دن گزرے نہ پائے کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور میسرہ کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ ورقہ نے کہا آپ کو بشارت ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جن کی حضرت مسیح بن مریم نے بشارت دی ہے، اور آپ مثل موسیٰ علیہ السلام کے نبی مرسل ہیں، اور آپ کو عن قریب اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم کیا جائے گا۔ ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر ممکن ہو تو جس وقت وہ فرشتہ آپ کے پاس آئے تو مجھ کو ضرور اطلاع فرمائیں۔
چنانچہ جبریل امین جب آپ کے پاس آئے، آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا کہ آپ میری آغوش میں آ جائیں۔ جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں آ گئے تو حضرت خدیجہ نے اپنا سر کھول دیا اور آپ سے دریافت کیا کہ آپ اس وقت بھی جبریل کو دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ کو بشارت ہو، اللہ کی قسم یہ فرشتہ ہے۔ اس روایت کو محمد بن اسحاق نے اسماعیل بن حکیم سے مرسلاً روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو، یہ فرشتہ ہے، اگر شیطان ہوتا تو نہ شرماتا۔ بعثت کی تاریخ پر تمام محدثین و مورخین کا اتفاق ہے کہ بروز بدھ آپ کو نبوت و رسالت عطا ہوا، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آپ کس مہینے میں مبعوث ہوئے۔ بعثت کے وقت آپ کی عمر شریف 40 سال اور 6 مہینے کی تھی۔ حافظ عسقلانی فتح باری میں اسی قول کو صحیح اور راجح قرار دیتے ہیں۔ منصب نبوت و رسالت کی سرفرازی کے لیے 40 سال کا عمر اس لیے تجویز کیا گیا کہ انسان کی قوت جسمانی اور روحانی 40 ہی سال کی عمر میں حد کمال کو پہنچتے ہیں۔ اصل عمر تو انسان کی 40 سال ہی ہے، اس کے بعد تو زوال ہے۔ اسی طرح جب آپ کے قوت جسمانی و روحانی حد کمال کو پہنچ گئے اور تجلیات الہیہ نفحات قدسیہ کے قبول کرنے کی استطاعت مکمل ہو گئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے آپ کو نبوت و رسالت عطا فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ بعثت کے بعد کچھ عرصے تک اسرافیل علیہ السلام آپ کی معیت اور رفاقت کے لیے مامور ہوئے۔ وقتاً فوقتاً آپ کو محاسن آداب وغیرہ کی تلقین و تعلیم فرماتے، مگر ان کی توسط سے کبھی قرآن کی کوئی آیات نازل نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ توحید و رسالت کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی آپ کو تعلیم دی گئی وہ وضو اور نماز تھی۔ اول جبریل علیہ السلام نے زمین پر اپنی ایڑی سے ایک ٹوکر ماری جس سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام نے اس سے وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ جبریل نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور آپ نے اقتدا کی اور وضو اور نماز سے فارغ ہو کر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو اور نماز کی تعلیم دی۔ اس کے بعد ویڈیو انشاءاللہ تبارک و تعالی سابقین اور اولین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ۔